الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد قرآن کی تعلیمات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کائنات میں سب سے قیمتی اور انمول متاع اور سامان اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف ایمان ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں نے کائنات تو لٹا دی لیکن اپنا ایمان بچایا. ایمان فطرت سلیمہ کی پکار بھی ہے، اور ہر سلیم الفطرت جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی وحدانیت پر ایمان اور اس کے احکامات پر ایمان کے سوا دنیا کے ہر عزم کو، ہر نظام کو ماننے سے انکاری ہے. اور اگر کوئی بندہ ایمان چھوڑ کے دنیا کماتا ہے تو وہ سلیم الفطرت نہیں ہو سکتا. تاریخ کے صفحات میں یہ بات نقش ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو بے مول تھے، بے وقار تھے، بے توقیر تھے، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. پاؤں کے جوتے کی قیمت کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے لیکن ان کا اتنا بھی وزن نہیں تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے فطرت سلیمہ کی پکار پر لبیک کہا اور ایمان قبول کیا، ویسے ہی وہ بے مول لوگ انمول ہو گئے. ویسے ہی وہ بے وقار ساری کائنات کا وقار بن گئے. ایمان کی قبولیت کے ساتھ ہی وہ بے توقیر لوگ دنیا میں عزت کا استعارہ اور نشان بن گئے. کون بلال حبشی کو جانتا تھا، لیکن آج اربوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. کون صہیب رومی کے نام سے واقف تھا، ایمان قبول کیا تو امت مسلمہ کی آنکھوں کے تارے بن گئے. کون سمیہ کو جانتا تھا، کون آل یاسر کو جانتا تھا، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کی تلاش میں نکلے، ویسے ہی یہ ساری دنیا سے انمول ہو گئے. اللہ کی نظروں میں بھی ان کا مقام ہو گیا اور دنیا کی نظروں میں بھی ان کا مقام ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت باریک سی پنڈلیوں والے تھے، کمزور سے نقاہت والے، بہت ہی کمزور سے صحابی تھے، لیکن حبر الامہ اور مفسر قرآن بنے ہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے۔ ایسے ہی سادہ سادہ لوگ دنیا کے جب امام بن گئے، عظیم الشان ہو گئے، تو وہ باقیوں کے لیے بھی رول ماڈل بن گئے۔ آج ہمارے لیے وہ اس کا احسان ہے۔ انہی نمایاں ترین لوگوں میں سے ایک فارس کا وہ شہزادہ تھا جو اپنے باپ کا لاڈلا، اپنے خاندان کی پہچان اور اپنی برادری کے لیے انتہائی معزز و محبت تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ غلام بن کے زندگی گزارنے لگا۔ دنیا ان کو سیدنا سلمان الفارسی کے نام سے جانتی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری میں یہ بات ہے، یہ روایت ہے، حضرت سلمان نے خود اپنے ایمان لانے کا قصہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ میرا نام ماپا تھا اور ان کے والد کا نام گودرخشا تھا۔ ایران کے شہر اصفہان کا ایک علاقہ گاؤں تھا، اس گاؤں کے رہنے والے تھے، زرتشتی یا مجوسی مذہب کے ماننے والے تھے، اور ان کا باپ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، مربع زمینیں تھیں ان کی، اور اپنے مذہب کا پروت بھی تھا اور اپنے مذہب کا بڑا بھی تھا۔ اپنے گھر کے اندر اس نے اپنا ایک کلیسا، ایک معبد اپنا بنا رکھا تھا، جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور مجوسی مذہب میں آگ خدا کا پرندوں ہے، اوتار ہوتا ہے، خدا کو وہ آگ کو وہ خدا سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کی روح سے آگ بجھنی نہیں چاہیے، یعنی ایسا خدا تھا جس کو جلتے رہنے کے لیے انسانوں کی حاجت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس گودرخشا نے اپنے بیٹے کو اس آگ کا نگران بنایا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری تربیت بیٹیوں کی طرح ہوئی تھی، مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، میں اس گھر کی آگ جو تھی اس کا پجاری تھا اور اس کا محافظ بھی تھا، میں اس کو بجھنے نہیں دیتا تھا۔ عقیدت و احترام اس آگ کا میرے دل میں اتنا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باپ کو کوئی کام پڑ گیا، گھر میں کوئی تعمیرات کا کام ہو رہا تھا، مزدور لگے ہوئے تھے، تو اس باپ نے نا اپنے بیٹے سے کہا کہ آج اپنی جائیداد یعنی زمینوں میں تم چلے جاؤ، چکر لگا کے آ جاؤ، دیکھ بھال کرو، شام تک گھر واپس آ جانا، میں یہاں پہ کام کر لیتا ہوں۔ اس ماپا نامی نوجوان کی زندگی کا وہ دن ایک انقلابی دن تھا۔ اپنے گھر سے نکلے، کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک گرجا آتا تھا، اس گرجے کے اندر عیسائی لوگ اپنے دین کے مطابق پوجا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان یہ ماپا نامی جو نوجوان تھے، انہوں نے دروازہ کھولا تھا، گرجے کا اندر جھانک کے دیکھا تو لوگ عبادت کرتے نظر آئے تھے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت بھی ایک وقت میں اسلام ہی تھا نا، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سال بعد پولس نامی ایک یہودی مسلمان ہوا اور عیسائی ہوا، اور اس نے پھر اپنے نظریات کو
عیسائیت میں داخل کیا اور ان کو عیسائی قرار دے دیا کہ یہ عیسائی مذہب ہے، ورنہ اس سے پہلے تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین ان پر آیا تھا وہ اسلام ہی تھا. عبادت کر رہے تھے، ان کو تعجب ہوا. انہوں نے اس وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم عبادت کرتے ہیں. ان کو عبادت کا یہ طریقہ بہت پسند آیا. سارا وقت جناب سلمان نے، جناب مابا نے اسی جگہ پر بیٹھ کے گزار دیا. جب یہ یہاں پہ وقت گزار دیا، شام کو گھر گئے، کچھ لیٹ بھی ہو گئے، کچھ باپ کو تشویش بھی ہوئی. باپ نے صورت حال پوچھی، بڑے صاف کو سچے لوگ تھے. انہوں نے ساری بات بتائی کہ بابا میں جا رہا تھا اور راستے میں نے ایک معبد دیکھا، گرجا دیکھا، وہاں پہ لوگ جو ہے عبادت کر رہے تھے. مجھے ان کی عبادت کا طریقہ بہت پسند آیا. باپ پہ کام کرے ہو گئے، اسے کہو یہ کرو، یہ تو میرا دین چھوڑ دے گا، میرے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا. میرا وقار اور مقام بنا ہوا ہے، میری شان بنی ہوئی ہے یہاں، تو میری تو ساری عزت ساتھ میں مل جائے گی. باپ نے سمجھایا بیٹا ان کا دین اچھا نہیں ہے، ہمارا دین اچھا ہے. اگر فرمانے لگے کہ ہمارا دین کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ جس آگ کی ہم پوجا کرتے ہیں اس کو جلانے کے لیے ہمیں خود توجہ رکھنی پڑتی ہے، جلائے رکھنے کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ باپ دینا پریشان ہو گیا. اس نے پہلے تو پیار سے سمجھایا، لیکن پھر تھوڑی سختی کی کہ خبردار ہے کہ اس کے بعد تو نے ایسا کیا. سمجھا بولا کہ دوبارہ اپنے گھر میں رکھا کام کرتے رہے. ایک دن پھر باپ نے ان کو بھیجا کسی کام، لیکن پیچھے ایک جاسوس لگا دیا اور ان کو سمجھایا کہ تم جا رہے ہو وہاں پہ دیکھنا ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ تم دوبارہ اس گرجے میں چلے جاؤ. پیچھے ایک جاسوس مقرر کر دیا کہ تم اس کے ساتھ جانا اور دیکھنا یہ کہاں جاتا ہے. حضرت وہاں سے نکلے، اسی نے دوبارہ اس گرجے میں گئے، سارا دن وہاں گزارا. جب وہاں سے نکلے تو اس آدمی نے جو پیچھے جاسوس تھا اس سے دیکھ لیا. اس کے باپ کو جا کے بتایا. والد نے بہت مارا، تشدد کیا اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی، سنگلی سے باندھ دیا، ان کو اس کمرے کے اندر بند کر دیا. کہا اس کے بعد تم باہر بھی نہ سکتے. لیکن اس کا ایک خادم تھا جو جس نے حضرت ماں باپ کو پالا تھا، بچپن سے پالا تھا. وہ بزرگ آدمی تھا، اس کو بڑا ترس آتا تھا. ان کے باپ نے کھانے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن یہ کچھ نہ کچھ اس کو لا دیتا تھا چوری چھپے کہ تم کھاؤ. تو ایک دن اس نے بڑی محبت سے سمجھایا، دیکھو پہلے تم اپنے باپ کے بڑے لاڈلے ہو، بڑے پیارے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی ایسے ہی برباد ہو جائے گی. تم اپنے باپ کی بات مانو. لیکن انہوں نے اس بزرگ کو سمجھایا کہ دیکھو میرا دل نہیں مانتا، آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف یہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں. اس گرجے کے اندر مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ان تعلیمات کا جو عبادت ہم کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا مرکز موجودہ شام ہے. اس دور کا جو شام تھا وہ شام ہے. تو ایک تجارتی کافلا آ رہا ہے پیچھے سے، وہ شام جائے گا، تو مجھے کسی طریقے سے اس قافلے کا پتہ بتاؤ. بزرگ نے وعدہ کر لیا، چوری چھپے گیا، جا کے پوچھا. انہوں نے کہا 2 دن کے بعد وہ قافلہ یہاں آئے گا اور چند دن وہ یہاں رہنے کے بعد پھر یہاں سے وہ جائے گا. اس نے بتایا. اس مابا نامی نوجوان نے اس بزرگ سے پھر کہا کہ مجھ پر ایک اور احسان کیجیے کہ اس قافلے پہ نظر رکھیے، جب وہ آ جائے تب بھی، جب وہ جانے لگے تب بھی. اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، مجھے کوئی ایسی چیز دے جس سے میں اس بیڑیوں کو کاٹ سکوں. اس نے لوگوں کی سلام لا کے دے دی اور بتا دیا کہ فلاں دن قافلہ یہاں سے روانہ ہونے والا ہے. ماپا نے یہ کیا کہ اس دن رات کو اپنی بیڑیوں کو کاٹا اور اس بزرگ کے تعاون سے جس سے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے بھاگے. شہزادے تھے،
مال و دولت کثیر تھا، گھر میں عروج عزت تھی سارے معاشرے میں، اور اکلوتے اور لاڈلے لڑکے تھے، لیکن ایمان کے لیے سارا کچھ قربان کیا۔ اس پادری کے پاس رات کو پہنچے، اسے بتایا کہ میں شام جانا چاہتا ہوں اور میرے والد کی یہ کہانی ہے۔ پادری پہلے وہ ڈر گیا، وہ کہنے لگا تمہارے باپ کا یہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور بڑا اثر و رسوخ والا ہے، وہ پیچھے آئے گا مجھے بھی مارے گا تمہیں بھی مارے گا۔ لیکن پھر اس کے دل میں رحم آیا، چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں نہ اس نے اپنے گرجے میں چھپانے کی بجائے اپنے کسی قابل اعتماد دوست کے گھر کو چھپایا۔ ادھر یہ قافلہ جب چلنے لگا تو پیچھے سے وہ بادشاہ وہ جو ان کا باپ تھا وہ اور پولیس کے لوگ آ گئے، اثر و رسوخ والا تھا، سارے قافلے کی تلاش کی، لیکن ان میں سے ماپا نہ ملے۔ جب وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے، رات ختم ہونے والی تھی، قافلہ کچھ آگے نکل گیا تھا، تو پیچھے سے اس پادری نے ان کو اس قافلے کی سربراہی کے حوالے کی۔ یہ قافلے میں ملے اور شام پہنچے۔ شام کا جو بڑا اسقف کا بشپ تھا یا پادری تھا، اس کے پاس رہنے لگے۔ اب ایک دن حضرت سلمان اس کے پاس رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں لوگ جو پیسہ، جو سونا، جو چاندی، جو زیورات دیتے ہیں چرچ کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، وہ اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے۔ اپنے گھر میں اس نے بڑے بڑے مٹکے بنا کے رکھے، اس میں چھپا کے رکھا۔ حضرت سلمان کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، دین کے نام پہ دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دین کے نام پہ یہ فراڈ کرتا ہے ان کے ساتھ۔ خاموش ہو گئے، کچھ دیر انتظار کیا۔ ایک دن وہ پادری مر گیا، لوگ ظاہر ہے وہ قابل احترام تھا، لوگ اس کو بڑے محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جب اس کی آخری رسومات ادا کرنے لگے تو حضرت سلمان نے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کہا جس کو تم اتنا احترام دے رہے ہو تو بہت بڑا فراڈ تھا، یہ تمہارے مال سے دھوکہ کرتا تھا، خائن تھا۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں ثبوت دیتا ہوں اس سے۔ کہا اس کے کمرے میں جا کے جھانک کے دیکھو۔ کمرے میں لوگوں نے تلاشی نہیں تو 6 یا 7 ان کو بڑے بڑے مٹکے ملے، صندوق ملے جن میں سونا اور چاندی اس سے چھپایا ہوا تھا۔ علاقے کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اس پادری کو پکڑ کے نا سلیب پہ لٹکا دیا اور سنسار کیا مرے ہوئے کو۔ پھر ایک بڑا نیک اور پاک پادری وہ آیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واقعی انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص تھا، لیکن کچھ دیر گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا وقت آ گیا، اس کا وہ بیچارہ فوت ہونے لگا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یار مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تو اس نے بتایا دیکھو میں پورے ماحول میں نظر ڈالتا ہوں، مجھے کوئی صحیح عیسائی، توحید والا عیسائی نظر نہیں آتا۔ ہاں ایک شخص ہے موصل نام کے شہر میں، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں خط اس سے رک کر لکھ کے لیا، اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ حضرت سلمان اس کے فوت ہونے کے بعد سفر کر کے موصل پہنچے، شام سے موصل پہنچے، موصل کے پادری کو ملے۔ فرماتے ہیں وہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، اس نے بہت صحیح وقت گزارا، کرنا خدا کا درست کا بھی وقت آخر آ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ مجھے آپ کے پاس فلاں صاحب نے بھیجا تھا، اب آپ کا بھی وقت آ گیا، میں تو حق کی تلاش میں ہوں، میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہاں سے نصیبین نامی ایک شہر ہے، یہ عراق کی سرحدوں پہ ہے، تم وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک پادری ہے جو اصل دین ہجری کا قائم ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے، حق کی تلاش کے لیے سفر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 14 سال سفر میں گزارے ہیں، ہزاروں میل سفر کیا ہے ایک ایک پیارے پیغمبر کا فرمان دینے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہاں پہنچتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اللہ کی حکمت یہ کہ اس کا بھی رکھا آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب کہاں جاؤں؟ ان سے پوچھا کہ اب کیا کروں؟
اور دیکھا میں نے پورے علاقے میں نظر دوڑائی ہے، کوئی بندہ نہیں ہے سوائے ایک شخص کے جو یہاں سے ہزاروں میل دور اموریا نامی ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے بڑا، اس شہر میں رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے تو پوری ہوئے اسی میں اس وقت اکیلا بندہ ہے، وہ دین اسی میں کار کرتا ہے، اصل حقیقی دین اسی میں۔ اور وہ سلمان وہاں سے چلے اور اس 5ویں آدمی کے پاس پہنچے اموریا۔ فرماتے ہیں کہ بھی بہت نیک پرہیزگار متقی اللہ سے ڈرنے والا عبادت گزار تھا، ایک وقت اس کے پاس گزارا۔ اب اللہ کی حکمت یہ ہوئی کہ یہ اس کا بھی وقت آخر آ گیا، یہ بھی فوت ہونے لگا، آثار ظاہر ہوئے، بیمار ہو گیا۔ اگر فرماتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھا، میں نے کہا میں فلان کے پاس تھا، اس نے فلان کے پاس بیٹھا، وہاں سے میں موسل لایا، موسل سے میں اور نصیبین میں کیا، وہاں سے اموریا آیا آپ کے پاس، اب مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ اموریا والے پادری صاحب کہنے لگے میرے بیٹے اب دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو دین تیسری پہ حقیقی دین پہ کار بن، مجھے بھی نظر آتا تھا، لیکن ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب اللہ کا آخری نبی مبعوث ہوگا، اگر ہو سکے تو تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ 3 نشانیاں بتائیں، 4تھی جگہ بتائی، فرمایا وہ کھجوروں والی سرزمین میں ہوگا، 2 کالے پہاڑوں کے درمیان اس کا ٹھکانہ ہوگا، کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا۔ 3 اس کی نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، دوسرا یہ کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا اس کی کمر کے اوپر ایک ابھرا ہوا نشان ہوگا جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ اگر تمہیں وہ مل جائے تو تم اس کی اتباع پیروی کرنا۔ اب اموریا میں رہتے ہوئے حضرت مابا نے کاروبار شروع کیا تھا، ایک بکری خریدی، اسے 2 ہوئی، 3 ہوئی، سینکڑوں بکریوں اور گھڑیوں کا لیبر بن گیا ہے۔ اللہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں غور کیجیے اس میں۔ اب جب یہ بشی اموریا کا فوت ہوا، اب حضرت نے کھجوروں والی زمین میں جانا تھا تو اتنی بکریاں اور گائیاں لے کے کیسے جاتے؟ قیمت چکانے لگے، ریٹ لگوانے لگے، کوئی بندہ اس کو پتا تھا اس سے جانا ہی جانا ہے، کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ عرب کا ایک قافلہ آیا، اس قافلے کے لوگوں نے عرب میں جانا تھا، انہوں نے ان سے بات کی سردار سے کہ تم ایسا کرو، اگر تم مجھے مکہ پہنچا دو یا کھجوروں والی زمین پہنچا دو تو میں یہ ساری بکریاں اور گائیاں تمہیں دے دوں گا۔ ایمان سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اگر گھر بار چھوڑا، دولت چھوڑی، مال چھوڑا اور ازپر آسائی زندگی چھوڑی اور وہاں سے چلے تو اب یہاں پہ آ کے ایمان کے لیے اپنی ساری بکریاں اور ساری لیور گایوں کا سارا قربان کر دیا، کہا مجھے صرف باندھ تک پہنچا دو، میں حق کی تلاشی ہوں۔ معاہدہ ہو گیا، قافلہ چلا، سارا سامان ان کے والے کر دیا۔ قافلہ چلا تو راستے میں قرآن نامی ایک بستی میں جب پہنچے تو یہاں اس قافلے کے لوگوں نے دھوکہ دیا اور حضرت سلمان کو ایک یہودی کے ساتھ کے ہاتھ فروخت کر دیا، غلام بنا دیا۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ یہ مشروب ہے، یہ پیو۔ میں نے کہا مجھے حاجت نہیں، انہوں نے کہا نہیں سارے پی رہے تم بھی پیو۔ ایک گلاس پلایا، پھر دوسرا، زور زبردستی پلایا۔ حضرت کو نشہ آیا اور ایک خیمے کے اندر ان کو بند کر دیا۔ جب ان کا نشہ اترا، ہوش آئی، باہر نکل کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، خیمہ کا سارا کام رہ چکا تھا۔ حضرت پریشان ہوئے، اتنی دیر میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت سلمان کو رسیاں باندھی اور کہنے لگے کہ تم اب ہمارے غلام ہو، تمہیں تمہارے وہ بیچ گیا تمہیں۔ حضرت سلمان پریشان ہو گئے، شہزادہ تھا، زندگی بڑی مبارک اور خوبصورت زندگی تھی، لیکن آج غلام بن گیا۔ چلے ان کے ساتھ آیا، وہ ان کو لے کے بستی میں آیا، وہاں سے نا ایک اس کا چچا داد بھائی یہودی بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا، یسرب کا رہنے والا، وہ اس کے پاس آیا، اس نے ان کو بیچ دیا کہ اتنے پیسے کو نہیں دے۔ قدرت کا اپنا نظام ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی اللہ کا قانون کیسا ہے، کہاں سے چلے ہیں، کہاں غلام بنے ہیں اور کہاں سے پھر اس اصل ٹھکانے پر ہم نے پہنچا دیا ہے۔
اب غلام بن کی زندگی گزارے فرماتے میں بھول گیا، مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کدھر آیا ہوں، کیا معاملہ، زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا آقا جو تھا میرا مالک، اس کا چچا زاد بھائی آیا اور اس نے کہا قبا کے لوگوں کو نہ برباد کرے، وہ سارے کے سارے مکہ سے آنے والے ایک نوجوان اور ایک شخص کی نا وہ بڑی اس کی عزت کر رہے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہ نبی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں درخت پہ نہ چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، میں اتنا لرزا، مجھے یہ بات میرے کانوں میں پڑی، میں کب کب آیا قریب تھا کہ ٹہنی ٹوٹتی مجھ سے نیچے گر جاتا، میں فٹافٹ نیچے اترا اور میں نے اتر کے اس اپنے مالک کے چچا بھائی سے پوچھا کیا بات کہہ رہے تھے، کون آیا، کیسے آیا؟ کہتے میرے مالک 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 ہی ہوتا ہے، غلام غلام ہوتا ہے۔ اس نے میرے منہ پہ زور کا تھپڑ مارا اور کہا تمہیں اس سے کیا، چلو اپنا کام کرو، خبردار دوبارہ نام بھی نہیں۔ اب حضرت پیچھے ہٹے اور سوچنے لگے کہ بات کوئی معاملہ ہے، سن بن لی دائیں بائیں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ یثرب آ رہے ہیں لیکن قبا میں ٹھہرے ہوئے۔ حضرت سلمان رات کو شام جب ہوئی نا کام سے فارغ ہوئے اپنے سے، بڑا اچھا لباس زیب وطن کیا، پگڑی باندھی، پگڑی سے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا تاکہ پتہ نہ چلے مالک کو، اور کھجوروں کی کچھ چیزیں لے کے نا کھجوروں کی تھیلی لے کے یہ قبا میں پیارے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں۔ جاتے ہی جب پیارے پیغمبر کو دیکھا، پیاری نظر پڑی تو دل دے دیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ میرے پیغمبر کا چہرہ ہی ایسا تھا، دیکھنے والے کہتے تھے یہ سچے کا چہرہ جھوٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے ترجمہ میں پہلے بھی سنایا تھا، وہ آئے، ان کو کسی نے دعوت دی نہیں کہ تم اسلام قبول کرو، میرے پیغمبر کا صرف چہرہ دیکھا اور ہم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا، میرا دل مائل ہو گیا، میں نے کہا لیکن میں آزمانا چاہتا تھا۔ کہتے میں آگے بڑھا، اسلام دعا ہوئی، میں نے کہا جی آپ آئے یا مہمان ہیں، ہم آپ کی عزت کرنا چاہتے ہیں، یہ کھجورے میں صدقے کے لیے لایا ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کا مسافر ہے، آپ صدقہ آپ یہ کھائیں اور آپ جو ہے نا وہ پیارے پیغمبر، آپ حضرت سلمان کہتے ہیں میری نظر پیارے پیغمبر پہ ہے، آپ نے کھجوریں پکڑی اور سارے سے ہوا میں تقسیم کر دی، خود ایک کھجور کا تاشا بھی نہیں ہوا۔ حضرت سلمان نے انہیں کھجور ایک پوری ہوئی، ایک نشانی پوری ہوئی، چلے گئے۔ 2-4 دن بعد پھر آئے، پھر کھجوریں لے کے آئے، کہا جی میں نے اس دن صدقہ دیا تھا، میں نے محسوس کیا آپ کھاتے نہیں ہیں، لیکن میں عزت چاہتا ہوں، میں آپ کو عزت دینا چاہتا ہوں، اب میں نے کچھ تحفہ ہدیے کے طور پہ لایا ہوں، آپ یہ ہدیہ قبول کیجیے۔ اور زمان فرماتے ہیں میری نظر تھی، آپ نے کھجوریں قبول فرمائی، دوستوں میں بھی بانٹی اور خود بھی کھائی، خود بھی کھائی۔ اللہ اکبر۔ اب پیارے پیغمبر وہاں سے نکلے اور پہنچ گئے آپ اصل یثرب مدینہ میں۔ یہاں میں ایک دن آپ پیچھے آیا حضرت سلمان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، ایک روایت میں ہے کہ مجلس میں بیٹھے، ایک میں ہے کہ آپ نہ کسی بقیع الخرکت پہ جس کو جنت البقیع کہتے ہیں وہاں پہ کسی تدفین میں مصروف تھے۔ حضرت سلمان نے سلام کیا اور آپ نے 2 چادریں لی ہوئی تھی، پیچھے ہو کے نا ایسے ایڑیاں اٹھا کے نا آپ کی کمر کو دیکھنے لگے۔ قربان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے رازدار تھے، لوگوں کی نفسیات کو سمجھتے تھے، آپ جان گئے کہ یہ جوان کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نا عمدن اپنی چادر پیچھے سے کھسکا دی، جب پیچھے سے آپ کی کمر کے نا بالکل درمیان میں کندھے کے ساتھ کندھوں کے درمیان میں جو ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں نا کہیں بھی ایک ایسا نشان تھا جیسے مور لگی ہوتی ہے، کوئی ابھرا ہوا نشان تھا، وہ مہر نبوت تھی۔ آپ نے وہ سرکائی، حضرت سلمان نے دیکھا، سلمان فرماتے ہیں کہ میں اتنا رویا، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہاتھ بڑھائیے، میں نے ساری نشانیاں پوری کرنی ہے، میری داستان یہ ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ساری داستان پیارے پیغمبر کو سنائی، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، کس طرح میں یہاں تک پہنچا ہوں اور آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، مجھے کس کس نے کیا کیا کہانی سنائی تھی۔
اور میں آپ تک پہنچاؤں، اب کلمہ پڑھائیے اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بیچ میں آتا پیارے پیغمبر بھی ہوئے، بات سنیے، آپ نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، بات سو قریب ہو، سارے صحابہ قریب آئے، فرمایا سلمان اپنے بھائیوں کو بھی کہانی سناؤ۔ اب پاپا کا نام سلمان ہو گیا، پیارے پیغمبر نے نام سلمان کیا کہ پکارا، پاپا سلمان یہ کہانی اپنے بھائیوں کو بھی سناؤ۔ پھر سارے صحابہ کو انہوں نے وہ کہانی سنائی، سب خوش ہوئے، سلمان مسلمان ہو گئے، چلے گئے پیچھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، غلامی میں رہے، کبھی کبھی لڑنے آ جایا کرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، یہودی مالک سخت پڑا تھا، غزوہ بدر بھی ہو گیا، غزوہ احد بھی ہو گیا، حضرت سلمان ابھی ایمان چھپائے پھر رہے ہیں۔ ایک دن آپ مدینے آئے، پیارے پیغمبر سے ملے، آپ نے فرمایا سلمان یار تم آزاد کیوں نہیں ہو جاتے، آزاد ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر سلمان فرماتے ہیں غلاموں کی زندگی میں کیسے آزاد ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا سلمان کو ایسا کرو، اپنے مالک سے معاہدہ کرو، اس کو مکاتبت کہتے ہیں عربی میں نا، اصطلاح ہے مکاتبت کرو، یعنی اپنے مالک سے ایک معاہدہ کرو اور اس معاہدے کے جتنے پیسے وہ مانگتا ہے نا اتنے پیسوں کے ساتھ سودا کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ اگر سلمان مالک کے پاس دیکھو تو میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، سے ٹھیک ہے آزاد ہو جائے مجھے تو میں نے بولو کیا لینا ہے؟ اللہ سلمان کتنا مہنگا ہے، خدا کی قسم میں لرز کے رہ گیا جب میں نے یہ پڑھا۔ اس نے کہا 300 کھجور درخت لگے ہوئے پھل والے کھجور لگاؤ، 300 کھجوروں کے درخت لگاؤ اور پھر ان کو پانی دو، سیراب کرو، کھجور بڑی ہوگی، بڑی ہو کے پھل دے گی، 300 کھجوروں کے درخت، اور اس کے بعد 40 اوقیہ چاندی ہوگا، 40 اوقیہ سونا ہوگا۔ اب ایک اوقیہ پتہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 3.25 تولے کا ایک اوقیہ ہوتا ہے، 136 تولے یا کم و بیش 136 تولہ سونا جناب سلمان کی قیمت ہے۔ اور آج کل تو 1,10,000 کے قریب ہے نا، لاکھ روپے بھی لگائے نا تو وہ 1,36,00,000 روپے بن گیا۔ کم و بیش ایک اندازہ ہے محدود سا، 1,36,00,000 روپیہ اور 300 کھجوروں کے درخت، یہ بھی کروڑوں میں قیمت جاتی ہے۔ اس دور کا سب سے قیمتی جو ایک پھل اور درخت تھا وہ کھجور ہی تھا۔ حضرت سلمان فیصلہ کر کے آگے معاہدہ ہو گیا، آگے اللہ کے پیغمبر کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ معاہدہ فرمایا، میں نے معاہدہ کر دیا۔ میرے پیغمبر خوش ہوئے۔ اور مسئلہ یہ تھا کھجوروں کا، قربان جاؤں میرے پیغمبر پہ اپنے جوانوں پہ، اپنے ساتھیوں پہ کیسے مہربان تھے، اپنے ماننے والوں پہ کیسے شریف تھے۔ آپ نے عام اعلان فرمایا لوگوں اپنے سلمان کی مدد کرو، سارے اس کو کھجور کے درخت معاہدہ کرو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کسی نے 20 پودے، کسی نے 30 پودے، کسی نے 50 پودے، کسی نے 100 پودا مجھے دیا، کسی نے اسے کم دیے، میرے پاس 300 پودے ہو گئے۔ اب آپ نے کیا بات ہے صاحب؟ فرمایا سلمان تم جا کے نا یہ پودے لگانے کے لیے نا وہ ٹوئے کرو، گڑے کھودو، یہ تم نے کوئی ایک درخت نہیں لگانا، نبوت والے ہاتھوں سے، برکت والے ہاتھوں سے یہ میں لگاؤں گا جا کے۔ حضرت سلمان جا گئے اس باغ میں، جا کے نا کھجور وہ اس کے لیے وہ زمین بنائی اور آ کے اس کی اللہ کے پیغمبر 300 گڑھے کھود آیا وہ درخت بنانے کے لیے۔ فرمایا چلو میرے ساتھی ہو آؤ، کھجور درخت پکڑے سب نے، 300 درخت لے کے وہاں پہنچے۔ صحابہ کرام پیارے پیغمبر کو کھجور کا پودا پکڑاتے، پیارے پیغمبر اس کو زمین میں گاڑتے، برکت کی دعا کرتے، آگے چلتے 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 حضرت سلمان فرماتے ہیں 299 درخت میرے پیغمبر نے لگائے، ایک درخت میں نے لگایا، اور 299 اگ آئے، پل گئے، اور وہ جب میں نے لگایا تھا وہ سڑ گیا، وہ اکیلا ہی نہیں کھڑا ہوا۔ میں نے جا کے شکایت کی اللہ کے پیغمبر کی، وہ تو میں نے لگایا تھا وہ تو رہ گیا۔ فرمایا چلو میرے ساتھ۔
آپ نے ایک پودا اور لیا، اس کو اکھیلا، اس کو دبایا اور اس کو بھی پانی دیا. وہ جو پلے ہوئے پودے تھے نا، یہ ذاتی طور پہ یہ والا پودا ان کے ساتھ اگلے دن کھڑا ہو گیا. 300 کھجور کے درختوں میں پھل آ گیا. آقا کہنے لگا ٹھیک ہو گیا، اب اوکیا 40 اوکیا چاندی ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اب کیا کروں، میں انتظار کروں، اللہ مدد کرے گا. آپ نے کسی لشکر کو بھیجا تھا حملے کے لیے، وہاں سے نا سونے کی ایک ڈلی، چھوٹی سی ڈلی ایک آئی. آپ نے فرمایا کہاں بھائی ہمارا وہ فارس والا مکاتبت والا بھائی کدھر ہے، ہمارا بلاؤ اس کو. حضرت سلمان فرمایا یہ لوگ سونے کی ڈلی ہے، اس کا وزن کر کے اس کو دے دو. حضرت سلمان ہنس پڑے کہتے ہیں کہ پیغمبر میرا قرضہ زیادہ ہے، یہ ڈلی سے کیا ہوگا. ایک روایت میں حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے اس ڈلی کو نا اپنی زبان سے لگایا، ایسے نا ہلکا ہلکا زبان سے لگایا، اور ایک میں آپ نے ویسا ہی دیا. فرمایا تم جاؤ جا کے اس کا وزن تو کرو، جب اس کے سامنے بیٹھو گے وزن کرنا تمہارا قرضہ اتر جائے گا. مالک کے سامنے بیٹھے اور کہا جناب یہ میں سونا لایا ہوں، آپ کو 40 اوقیہ پورا کر لیں، 40 اوقیہ پورا کر لیں. اس نے بھی دیکھ کے ایک بار جو کہا ہوگا سلمان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ اتنی سی دلیل لے آیا اور یہ 136 تولے کیسے بنے گا. قربان جاؤں، ہاتھ میرے پیغمبر کے لگے تھے، دعا میرے پیغمبر کی تھی، فضل میرے رب کا تھا اور ایمان سلمان کا تھا، جس نے ایمان کے لیے ہر چیز چھوڑی تھی. اتنی سی لگی سونے کیا کرتی ہے، ترازو میں تولی پوری 40 اوقیہ گئی، پوری 40 اوقیہ گئی. حضرت سلمان آزاد ہو گئے. حضرت سلمان جب آزاد ہو گئے پھر ساری زندگی پہلے پیغمبر کی خدمت کرتے رہے. ماں جی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صحابہ صفا میں سے تھے نا، صحابہ کو بتاتے تھے جب تعلیم دیتے، رات کو اکیلے سلمان ہوتے تھے دیر تک پہلے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور اللہ کے پیغمبر نے کبھی نہیں کہا جا کے سوچتے میں نے بھی سونا، تربیت کرتے تھے. غزوہ خندق ہوا تو حضرت سلمان نے جنہوں نے مشورہ دیا خندق کا، فرمایا یہ خندق کھودیے، ہمارے فارس میں ایسا ہی ہوتا ہے. سیرت یادوں نے لکھا ہے خندق پہ جو لشکر آیا تھا نا کفار کا 24,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، 24,000. اور عرب کی تاریخ کا اس وقت تک کی سب سے بڑا لشکر تھا جو مدینہ میں آیا تھا. یہ سلمان فارسی کی بصیرت تھی. اور کہا جی خندق کھول لیجیے چاروں طرف اور پھر دیکھیے یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. خندق کھولی تو خندق کھولی نا، حضرت سلمان نے بڑی محنت کی. تو ایک دن نا انصار اور مہاجر لڑ پڑے آپس میں، محبت کی لڑائی تھی. مجلس میں بیٹھے انصار کہنے لگے سلمان ہمارا ہے، مہاجر کہتے ہیں نہیں نہیں مہاجر ہمارا ہے، ہجرت کر کے آیا. دونوں میں جھگڑا ہوا، آواز بڑی، پیارے پیغمبر تشریف لائے فرمایا کیوں لڑ رہے ہو. کہا جی انصار کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے، مہاجر کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے. فرمایا تم دونوں چپ کر دو، سلمان بھائی سلمان میرے گھر والوں سے ہے، سلمان میرا ہے، تم دونوں کا نہیں ہے، سلمان میرا ہے. اس لیے سلمان فارسی اپنے باپ کا نام سلمان وہ اسلام کہا کرتے تھے، میں اسلام کا بیٹا ہوں. باپ کا نام بھی بھول بتا کرتے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ صحابی ہے، صحابہ اکرام بڑا احترام کرتے تھے. بڑے واقعات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بار میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ایک بار ان کے پاس گئے. حضرت عمر نے دیکھا سلمان آیا، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اپنا تکیہ نکال کے نا سلمان کو پیش کر دیا. حضرت سلمان نے تکیہ لیا اور کہا اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا. حضرت عمر پریشان ہو گیا، کہا کیا فرمایا تھا. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت و تکریم کے لیے اس کے آنے پر اس کو اپنا تکیہ پیش کر دے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. بھائیوں کی آنے والے مہمانوں کی عزت کیا کرو، اپنا تکیہ پیش کر دے. اللہ کے رسول کا نام داری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ یہ نا حضرت ابو درداء کے بھائی تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے یہ بھائی تھے. بھائی ان کو بنایا گیا تھا نا اسلامی بھائی قوت کا.
حضرت ابو اللہ کا حاجی اگر روزہ رکھ لیتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے، سارا دن روزے تھے، ساری رات عبادت سے. حضرت سلمان بھائی بن کے ان کے گھر کے بھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے تو دیکھا حضرت ابو اللہ کی بیوی نا پرانے کپڑے پہنے، بکھرے بال ہے، گندا مندا چہرہ ہے، کوئی حال نہیں. حضرت سلمان تو رات کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے، اور پھر قرآن بھی آپ سیکھنے لگے، پیارے پیغمبر کے شاگرد بنے. ان کو بڑا غصہ آیا، کہا بیوی تو نے یہ کیا حکم بنائی ہے؟ اور پھر کہا بھائی جان کس لیے میں کروں، میرے خاوند کو میری حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. میں کہا عالم الخائص ہو. جب وہ آئے نا شام کو تو حضرت سلمان نے ڈانٹا ان کو. کھانا کھانے لگے تو انہوں نے تم بھی کھانا کھاؤ. کہا جی میں اتنا روزے سے ہوں. کہا پھر میں بھی کہتا ہوں کھا کے لے جاؤ. غصے کا اظہار کیا، بھائی تھے نا، بڑے تھے، غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا اچھا جی میں روزہ توڑوایا ان کا، روزہ توڑوایا، کھانا کھلایا. رات کو نہ عبادت کرنے لگے. ارے چلو بستر پہ لے جاؤ. اور تو کہا جی میں عبادت کا کوئی لیٹو بستر پہ آ گئے. ان لزوجک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. تو نے یہ کیا کام شروع کیا؟ چلو لیٹو جاؤ پہ سو جاؤ. حضرت ابو دردا کہتے ہیں میں لیٹ کر میں کبھی سلمان سو جائے تو میں پھر اٹھ کے کروں گا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سوچنے لگا تو سوچتے سوچتے میرا بازو بند لیتے رہو آرام سے، خبردار اٹھے. رات کے عیسیٰ گزرا تو حضرت سلمان نے اٹھایا، ان کو بھی خود بھی عبادت کی. حضرت ابو دردا کہتے ہیں میں تمہاری شکایت میں کرتا ہوں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب وہ تو نیکی سمجھ کے تھے نا بھائی کہ یہ جناب بڑی نیکی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. پیارے پیغمبر کو جا کے شکایت لگائی اور ساری کہانی سنائی. مجھے یہ کہا ہے سلمان نے، آپ اس کو سمجھائیے. میرے آقا نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے سچ کہا. اس سے پہلے یہ سلمان کا حکم تھا، سلمان کی بات تھی. میرے پیغمبر نے فرمایا سلمان نے سچ کہا اور کسی رسول ہو گئی. ان لجسدک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لزورک علیک حقا. اللہ کے بندے تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے بھائی کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہو گیا. یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ مدائن کے گورنر بنا دیا جو عمر نہیں کو. مدائن کا بہت بڑا صوبہ، 5000 دینار درہم وظیفہ مقرر کیا. 5000 درہم وظیفہ مہینے کا، سال کا نہیں مہینے کا. لیکن نہ رہنے کو بہتا نہ ہی کوئی ایسا. ایک چادر تھی، آدھی نیچے بچھا لیتے، آدھی اوپر لے لوگ سو جاتے ہیں. لوگ اتنے سادہ تھے. مدائن کا گورنر گلیوں میں گزرتا، لوگ پکڑ لیتے ہیں آسمان چو کے چرچ کا چل گیا. حضرت سلمان نے سامان اٹھایا، آپ کا لوگ چلتے، جب شہر میں آ کے لوگ دیکھتے کہتے وہ اللہ کے بندے تو نے گورنر کو یہ کیا کیا؟ اب وہ بندہ موقع مانتا ہوں لوگ مجھے کیا پتا تھا آپ گورنر ہیں. اتنا سادہ بندہ. لیکن کہتے تھے میں تمہیں تیرے گھر چھوڑ کے آؤں گا، جو سودا طے کیا مجھے اجرت ہو، تیرے گھر چھوڑ کے آؤں گا. سامان خرچا کے چھوڑ کے آتے، اپنا پیسہ خرچ کہاں کرتے تھے؟ دین کے طالب علموں پر. جو پتا چلتے نا قرآن حدیث پڑھنے والے ان کو کھانا کھلایا کرتے، اپنے سارے طالب علم کھلاتے تھے. جو وظیفہ تھوڑا باہر نازاروں میں تقسیم کر دیتے تھے. یہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری میں حضرت عثمان کے دور کے بالکل آخر میں یا حضرت علی کے دور کے بالکل ابتدا میں 35 کے 36 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی عمر کے بارے میں بہت عجیب باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ان کی عمر جو ہے نا وہ 350 برس تھی، بعض نے کہا نہیں 250 برس تھی، بعض نے کہا 170 سال تھی، اور بعض نے کہا امام ذہبی نے 70 سال 80 سال عمر بتائی حضرت کی عمر. لیکن زیادہ جو روایات ملتی ہیں وہ 170 سال کی عمر کی، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ طویل العمر صحابی تھے، 170 سال انہوں نے عمر پائی. لیکن ساری زندگی سراپا جستجو رہے، ساری زندگی غور و فکر کرتے رہے، ساری زندگی اللہ کے دین کی تلاش میں رہے. سبق کیا ہے اس میں؟ سب کچھ قربان کر دو، ایمان بچا لو.